جاء وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم من كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائے اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں تو بیویوں کے لیے 1 سال تک کا نان نفقوں کی وصیت کریں نکالے بغیر، اور اگر وہ خود وہاں سے نکلنا چاہے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، پھر جو وہ اپنے لیے کرے دستور کے مطابق کرے، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں موت کے ڈر سے، اور وہ ہزاروں تھے، پھر اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا، بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن لوگ اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، وہ بھی اچھا قرض،
پھر وہ اسے کئی گنا بڑھا دے۔ اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور وہی فراخی بھی کرتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دے تاکہ ہم لڑے اللہ کے راستے میں، اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے، اور البتہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سارے کے سارے پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اللہ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل کے سیشن میں ہم نے لاسٹ میں کیا پڑھا تھا؟ آیت نمبر 238، جس میں اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ صلاۃ الوسطی کیا ہے؟ بیچ کی نماز۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ حفاظت کرو تمام نمازوں کی، الصلواتی مطلب تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر اللہ نے فرمایا بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ ہم نے سمجھا کہ عصر کی نماز کیوں بیچ والی ہے؟ کیونکہ 2 فجر اور ظہر صبح ہوتی ہے، اس کے بعد پھر 2 نمازیں اس کے بعد ہوتی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ جو ٹائم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم بھی ہوتا ہے نا۔ تو فرشتے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ پوچھتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ تو فرشتے بتاتے ہیں اللہ تیرے بندے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ عصر کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم۔ اور منافق کے بارے میں یہ کہا تھا کہ منافق کیا ہوتے ہیں؟ اس عصر کی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ بیٹھ کے سورج کو تکتے رہتے ہیں، مطلب ٹائم پاس کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وقت چلا جا رہا ہوتا ہے تو اٹھتے ہیں اور کیا ہے نا، فٹافٹ 4 ڈھونگے مار لیتے ہیں، مطلب فٹافٹ سجدہ کرتے ہیں اور اس میں کم ذکر کرتے ہیں، مطلب قرآن کی آیت کم پڑھتے ہیں، چھوٹی پڑھتے ہیں نا، فٹافٹ سجدے مار لیتے ہیں جیسے احسان کر رہے ہیں اللہ کے اوپر، ہے نا۔ تو جان لو کہ ہر شے کا جاننے والا اللہ ہے، جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بار بار ہر آیت کے بعد اللہ نے یہ فرمایا، دیکھا کہ آپ نے غور کیا سب لوگوں نے؟ آج غور کرنا جا کے، ٹھیک ہے، کہ جتنی آیتیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں نا کچھ کلاسز سے، تو اس میں کیا بتا رہا اللہ؟ بار بار پوچھ رہے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے نا، مطلب بار بار اللہ بول رہے ہیں کہ میں سب کچھ جان رہا ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، ہے نا۔ تو صلاۃ الوسطی کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں جس کو ہم نے تھوڑی کچھ کو پچھلی کلاس میں پڑھ لیا۔ اس کے بعد اللہ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اگر تم خطرے کی حالت میں ہو، خوف کی، تم مطلب تم سب کے لیے ہوتا ہے نا، تم مطلب خوف کی حالت میں اگر تم سب ہو تو چاہے پیدل پڑھ لو یا پھر سوار۔ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کھول کے قرآن میں بیان کیا ہے۔ جیسے اللہ نے کہا کہ تم نماز پڑھو تو کیسے پڑھو؟ بہت طریقے سے پڑھو، جیسا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جیسا تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسا ہی نماز پڑھو، اور بہت ہی اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ سب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا، پہلے سٹارٹنگ میں ہی یہ سب آیتیں آئی تھی، تو میں اس کو اور نہ لے کے میں سیدھا آگے بڑھتی ہوں کہ اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر خوف کی حالت ہے، ہو سکتا ہے کہ تم جنگ کی حالت میں ہوگے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دشمن تمہارا پیچھا کر رہا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نماز کا ٹائم ہو جائے، تو تم کیا کرنا ہے نا، آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اگر تم نماز پڑھو گے ایسی حالت میں
جنگ کی حالت ہے یا دشمن پیچھا کر رہا ہے، اگر تم جیسا اللہ نے فرمایا ہے کہ خوشی اور خضوع کے ساتھ تم نماز پڑھو، آداب کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ تو آپ کے سر تک پہنچ جائے گا دشمن، ہے نا؟ اگر آپ کو فوری طور پر حملہ کرنا ہے، اما اتنا اچھا پتھر کہاں سے ڈھونڈ کے لایا؟ اگر آپ نماز کے لیے رک جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو حملہ کرنا ہے کہیں پر، اگر آپ رک جائیں گے نماز کے لیے، ایک دم آداب کے ساتھ طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے رک جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو مطلوبہ ہدف، جو آپ نے ایم حاصل کرنا تھا، وہ نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے کیا کیا؟ تم کو اجازت دی ہے کہ دشمن سے خطرے کی حالت میں اگر تم ہو، دشمن سر پہ سوار ہو، تو کیا کرو تم؟ پیدل، یہاں پہ جو رجالن ہے نا، وہ پیدل کے لیے آتا ہے، تو ایسے خطرے کی حالت میں تم کیا کرو؟ پیدل یا تو پھر سواری پر، جس بھی حال میں ہو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ سب کو پتا ہے، میں نے جب نماز کے بارے میں بتا رہی تھی، سفر والی نماز کے بارے میں، تو میں نے بتایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر ہوتے تھے تو نفل نماز جو ہے اس میں پڑھ لیتے تھے، لیکن فرض نماز کے لیے کیا ہوتے تھے؟ وہ سواری سے نیچے اترتے تھے، بتایا تھا میں نے یہ، ہے نا؟ لیکن اگر ایسی حالت ہوتی ہے کہ دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو سواری میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس آیت سے وہاں ہم کو یہ کیا ہوتا ہے؟ جواز حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، ہے نا، فَإِذَا آمِنْتُمْ، اگر خطرہ دور ہو جائے اور تم امن کی حالت میں آ جاؤ، پھر کیا کرو؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر تم اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے، جو طریقہ ہے آداب کے ساتھ نماز پڑھنے کا، جس کو تم نہیں جانتے تھے، اب تم نے کو اللہ نے سکھا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو پھر تم جب امن میں آ جاؤ تو ویسا ہی نماز پڑھو، ہے نا؟ یہ جو جنگ کے ٹائم میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، یہ جو ہے آگے سورہ میں آئے گا تو ہم اس کو ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے، کیونکہ وہ جنگ کے دوران رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ یہ جو آیت جو آئی ہے نا، تو وہ ایسا صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی تھی نا، تو اس ٹائم پہ آئی تھی جب جنگ احزاب کا وقت تھا نا۔ جنگ احزاب کے ٹائم پہ آپ کو پتا ہے نا، جنگ احزاب میں کیا ہوا تھا؟ اتنا بڑا خندق کھودے تھے، دشمن 10,000 کا پورا لشکر تھا، ان لوگ سے اتنی شدید مطلب مشقت کرنی پڑی تھی صحابہ کرام کو ان کے لیے۔ تو اس بیچ میں کیا ہوا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ کیا خندق کو پار کر کے ادھر آ جاتے، اگر وہ آ جاتے تو صرف مدینہ میں کیا تھے؟ کیول 3,000 لوگ تھے، اور وہ لوگ 10,000 لوگ تھے، تو کیا حال ہوتا؟ تو اس ٹائم پہ کیا ہوا؟ ایسے میں کیا ہوا؟ صحابہ کرام کی کیا ہوئی؟ نماز کیا ہو گئی؟ ہے نا، فوت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر رضی اللہ عنہ نے آ کے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، دشمنوں کی وجہ سے میری تو نماز ہی فوت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا دی تھی۔ آپ کو میں نے بتائی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں دیے، لیکن انہوں نے نماز فوت کی، اور انہوں نے فرمایا کہ اتنی امپورٹنٹ نماز صلاۃ الوسطی فوت کروا دی، تو اللہ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے۔ تو یہاں پہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے صلاۃ الوسطی کو نہیں چھوڑنا ہے نا، باقی نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے، لیکن یہ جو وقت ہوتا ہے جس میں ہم عورتوں کو کیا ہوتا ہے، زیادہ ہی کام آ جاتا ہے نا، سارے کام ہمارے ہوتے ہیں نا، بازاروں کے، ادھر کے ادھر کے، وہ اسی وقت پہ ہم کو یاد آتے ہیں، اور پھر ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں نا، تو نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو نماز کا طریقہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ جو نماز کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے، روایت سے ثابت ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 دن انہوں نے نماز پڑھائی، ایک دن پانچوں نمازیں آپ کو اول وقت میں پڑھائی، اور دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائی، اور بتا دیا کہ نمازوں کا وقت ان اوقات کے درمیان ہے۔ چنانچہ نماز کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبریل علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پوری امت کے لیے معلم ہے۔ اب جو آگے کی آیتیں آ رہی ہے اس میں بیوہ عورتوں کے بارے میں مزید ہدایت آ رہی ہے۔
ابھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے بیوہ عورتوں کے بارے میں، طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں. اچھا، طلاق شدہ عورتوں کی عدت کتنی پڑھے ہم نے؟ 4 ماہ 10 दिन. 4 ماہ 10 दिन. نو، 3 ہے. 3 ہے. حیض ہے بعد نا. طلاق شدہ. طلاق والوں کی 3 حیض ہے نا. 3 حیض ہو سکتا ہے، کسی کو 2 مہینے میں بھی آتا ہے، کسی کو 2.5 مہینے میں بھی آتا ہے، کسی کو 1 مہینے میں آتا ہے، کسی کو تو 15 ہی دن میں آ جاتا ہے حیض. حیض والا جو ہے نا، وہ جو استحاضہ والا جو ہے وہ نہیں، وہ اپن حدیث پڑھیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گی. استحاضہ الگ ہوتا ہے، یہ جو حیض ہوتا ہے مکمل پتہ چل جاتا ہے عورت کو. وہ خون جو ہے اس میں جو ہے اسمیل ہوتی ہے الگ ٹائپ کی، اور وہ بلیکش ہوتا ہے، ریڈش نہیں ہوتا ہے نا. تو وہ جو حیض والا معاملہ ہے تو اس میں 3 حیض کے لیے رکنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن طلاق شدہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کی عدت کتنی بتائی گئی ہے؟ کتنے دنوں تک وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے؟ 3 حیض تک. ہے نا. لیکن جو بیوہ عورتیں ہیں وہ 4 4 ماہ 10 مہینے. दिन. الحمدللہ. اللہ مزید فجید آپ کو پتا ہے نا. لیکن ہم نے جو پچھلی آیت پڑھے تھے اس میں ہم نے کیا پڑھے تھے؟ اب جو آیت آ رہی ہے اس کو دیکھو، ہے نا. اور جو لوگ تم میں سے وفات کر دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں، مطلب جس کی وفات ہو گئی اور وہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے حکم؟ تو وہ وصیت کر کے جائے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی. آپ بتائیے، شوہر مر گیا، ابھی بیوی جو ہے بیچاری اگر میکے میں کوئی نہیں ہے تو کیا کرے گی وہ؟ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ عدت کہاں گزارے گی؟ وہ شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی نا. ٹھیک ہے. جی باجی. اب جس کا میکا ہوگا وہ تو چلی جائے گی عدت گزارنے کے بعد اپنے بھائیوں کے گھر، اپنے شوہر، اپنے مطلب اپنے ماں باپ کے گھر چلی جائے گی. لیکن جس کا کوئی نہیں ہوگا تو وہ ترنت میں کیسے اپنا انتظام کرے گی نا؟ کیسے کرے گی وہ انتظام؟ تو اس لیے اللہ نے کیا کیا اس آیت میں بتا دیا کہ جو فوت ہو جائے تو وہ وصیت کر کے جائے اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک کے لیے نان نفقے کی، بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ فوت ہوا اور اس کی 4 بیویاں ہیں، اور ان پہ 4 بیویوں میں سے ایک کے یہاں کیا ہے؟ اولاد ہے. باقی 3 جو ہے اس اولاد کی کیا ہوں گی؟ سوتیلی مائیں ہوں گی. اب یہ اولاد سگی ماں کو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا، اور باقی 3 کو کیا ہے؟ وہ خواہ اپنی ذمہ داری سمجھے گا. سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ لیبلٹی سمجھے گا، ذمہ داری سمجھے گا. تو فرمایا اللہ نے کہ ایسا نہ ہو کہ ان بیواؤں کو فوراً ہی گھر سے نکال دو تم، کہ جاؤ اپنا راستہ لو، ہے نا. جس سے تمہاری شادی تھی وہ تو فوت ہو گیا. تو وارثوں کو، جو بھی وارث ہو، یہاں تو میں اگزامپل میں بیٹا بتائی ہوں نا، اس کا بیٹا وارث ہے. جو بھی وارث ہو، اگر ہو سکتا ہے اس جو ہسبینڈ فوت ہوا اس کے ماں باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کے کوئی اور ہو، رشتہ دار ہو، بہن ہو، اس کی کوئی رشتہ دار ہو جو قبضہ مار کے بیٹھے ہوں اس کے گھروں میں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان بیواؤں کو فوراً گھر سے نہ نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ ناپو، ہے نا. بلکہ 1 سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے. ان آیتوں کے نزول تک کے قرآن میں جو سورہ نساء آپ لوگ پڑھتے ہیں، سورہ نساء میں کیا ہے؟ قانون وراثت پورا اللہ نے طے جی کر باجی. دیا ہے کہ میراث شوہر کے کیا بارے کرتے میں ہیں نا. اللہ تعالیٰ میراث نے کے بارے میں بتلایا. اللہ نے پورا بتا دیا نا بیٹا. آپ سب پڑھے ہوئے میں جانتی ہوں، الحمدللہ. آپ لوگ اور مزید علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کچھ لوگ، الحمدللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم جب یہاں سے اٹھے تو اور بھی زیادہ ہے نا مزید علم حاصل کر کے اٹھے یہاں سے، ٹھیک ہے. آمین. اللہ تعالیٰ آمین، ہے نا. تو قانون وراثت جو ہے نا، سورہ نساء کی جو آیت ہے وہ بعد میں نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل بنا مطلب وہ کہ کیا ہے سب کچھ بیان کر دیا کہ اگر کیا ہوگا، ہے نا. حصہ ڈیسائیڈڈ ہے نا. سب لوگ پڑھتے ہیں کہ اتنا حصہ ملے گا، اتنا حصہ ملے گا، ہے نا. سب ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن یہ جو آیت آئی ہے تو اس میں کیا ہوا؟ اب اس میں تو حصہ دے دیا اللہ نے، لیکن یہ آیت کیا ہے؟ پہلے ہی اتری ہوئی ہے. تو یہ آیت میں اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ کم سے کم تم ان کو 1 سال تو روک کے رکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کو در بدر لوٹ بھٹکا دیتے ہوں گے،
ہے نا. اور آج بھی آپ دیکھو جن کو نالج نہیں ہے، جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اگر تم اللہ کے میراث کے قانون کو فالو نہیں کرتے ہیں تو وہ جہنمی ہوگا انسان، ہے نا. جہنم کی وعید ہے اس کے لیے جو وراثت کے قانون کو، سورہ نساء کی جو آیت کی جو آیتیں ہیں نا میراث کی، اس کو نہیں مانے گا، اس کے لیے جہنم ہے. کیونکہ ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے کہ کوئی انسان ہے جو زندگی بھر کیا ہے احکامات پہ چلتا رہا، لیکن اس کا خاتمہ کس پہ ہوا؟ وراثت کے احکامات کو وہ پورا نہیں کیا تو وہ جہنم میں جائے گا. اس کی ساری زندگی کی جو ہے کیا ہے محنت جو ہے اس نے کیا، وہ سب برباد ہو جاتی ہے نا. تو ہر آیت جو ہے اس کے نیچے میں کیا انجام ہے یہ بھی ضرور دیکھ لینا چاہیے. تو یہ جو آیت ہے یہ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ منسوخ ہو گئی ہے. اب منسوخ کیا ہوتی ہے؟ میں نے آپ کو بتائی تھی کیا ہوتی ہے منسوخ آیت. جی ہاں باجی، پھر مطلب دوسری نیا آیت حکم آ اترتی گیا ہے تو یہ آیت منسوخ ہو جاتی ہے، ہے یعنی نا کہ اب دوسری نیا آیت. حکم دوسری لازم آیت کیا آتی جائے گا یہ نہیں. اور کوئی بولنا چاہے گا؟ جی باجی آپ نے بتائے تھے دوسری آیت اترتی ہے. ہے نا دوسری آیت جی اترتی ہے. باجی. ٹھیک ہے. ایک آیت ہوتی ہے جیسے کہ روزے کی آیت تھی، ہے نا، ہم بتائے تھے آپ کو روزے کی آیت تھی، اور جنگ ایک قتال شراب کی بھی کی آیت بتائے تھی. تھے. ہم، ہے نا. ایک ایک شراب شراب کی کی بھی بھی. تھی، ہاں شراب کی بھی تھی، سود کی بھی بتائی تھی، ہے نا. جی تو اس ٹائپ کی جو آیتیں ہیں جو کیا ہوتی ہے پہلی آیت جو ہے منسوخ ہو جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ تم میں سے کوئی وفات پائے تو 1 سال کے وارثوں کو یہ مطلب ہدایت دی گئی ہے کہ اس کی جو بیوی ہے اس کو کیا کیا جائے، مالی کفالت کا طریقہ سکھا دیا گیا. وارثوں کو مالی کفالت کا طریقہ بتایا کہ 1 سال تک اس کو کیا کیا جائے گا، نان نفقہ دیا جائے گا. اور نان نفقہ کیا ہے؟ مردوں کی ذمہ داری ہے نا. تو زندگی میں تو وہ دے رہا تھا، فوت ہونے سے پہلے اللہ نے ان کے وارثوں کو وصیت کر دیا کہ 1 سال تک ان کو گھر سے نہیں نکالو، ان کو خرچ دو. ہاں آگے اللہ نے یہ فرمایا کہ پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، دیکھو آگے فرما دیا، پھر اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں تو تم پر اس کا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر کرے. مطلب اگر عدت گزر گئی، 4 مہینے 10 دن ہو گئے، تم نے تو اس کے لیے وہ کر دیا، انتظام رکھا تھا کہ 1 سال تک نہیں نکالیں گے، ہے نا. کئی لوگ تو اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ وارث لوگ ہمیشہ کے لیے طلاق شدہ عورت کو، کیونکہ ان کا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو معروف طریقے سے اپنے گھر میں ہی رہنے دیتے ہیں. اگر ایک انسان کھانا کھائے گا تو کیا انسان کے کھانے میں کمی ہو جائے گی؟ گھر کی برکت میں کمی ہوتی ہے کیا؟ معروف طریقہ تو نہیں یہی بات. کہتا ہے نا، اگر اس کا کوئی نہیں ہے تو تم اس کو رکھ لو نا، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ انسان تو کتے پالتے ہیں، کتے کے لیے اتنا مہنگا مہنگا کھانا لاتے ہیں، کیا تم انسان کو کھانا نہیں دے سکتے؟ لیکن ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، حسد ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے کہ کہیں یہ ہمارے مطلب گھر جو چھوڑ کے گیا ہمارا بیٹا اس کو ہتھیار نہ لے، ہم کو نہ نکال دے کر کے حسد میں لوگ اس کو ہی نکالنے کی ذمہ مطلب پیچھے پڑے رہتے ہیں نا. تو اگر وہ عورت عدت کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے، کر کے بسنا چاہتی ہے، تو تم اسے سال بھر کے لیے پھر روکتے مت بیٹھنا. نہیں، سال بھر کے لیے ہم کو وصیت کیا ہے ابا نے کہ تم کو تمہارا یہی کھانا پینا ہوگا، ہم تم کو نہیں جانے دیں گے، تو روکنا نہیں ہے. وہ اپنے حق میں معروف طریقے پر جو بھی فیصلہ کرے گی وہ اس کی مرضی ہے، اور اس کا کوئی الزام تم پر نہیں آئے گا. اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. آگے اور ایک بات جب ختم ہو رہی ہے یہ آیت، پوری آیتیں جو ہے اس بارے میں ختم ہو رہی ہے، اللہ نے پھر سے یاد دہانی کرائی کہ اور مطلقہ عورتوں کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر. یہ بات تھی جس کا شوہر مر گیا ہے نا، اس کو معروف طریقے سے رکھو کر کے وہاں. اب پھر ایک بار اور ریپیٹ کر دیا کہ جو طلاق دیا ہے تم نے، مطلقہ عورتیں ہیں، ان کو بھی ساز و سامان زندگی دینا ہے معروف طریقے پر. مطلب پھر سے اللہ نے کیا کر دیا، یاد دہانی کرا دی اور کہہ دیا کہ یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر. آپ سب کو یاد رہے گا نا، یہ ہدایت عدت کے وقت تک کے لیے ہے کہ اس کو معروف طریقے سے اپنے گھر میں رکھو، ہے نا، اس کے بعد نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے شاہ بانو والا کیس کیا تھا؟ کسی کو پتا شاہ بانو والا کیس کیا تھا؟ اس پہ کیا فیصلہ دیا تھا ہندوستان کے کورٹ نے؟ کتنا بڑا مسئلہ تھا وہ، شدید احتجاج بھی ہوا تھا اس کے بارے میں. اور پھر کورٹ نے کیا فیصلہ دیا تھا کہ مسلمان اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے
تو وہ بیوی اگر دوسری شادی کر لے تب تو دوسری بات ہے، ورنہ جب تک وہ زندہ رہے گی اس کا نان نفقہ طلاق دینے والے کے ذمے رہے گا۔ اس پر بھارت کے جو سارے مسلمانوں نے انڈیا کے کیا کیا، دخل اندازی سمجھا اس کو شریعت میں۔ ہماری شریعت میں کیا بتا دیا، ابھی جو آیت ہم نے پڑھے اس کا سار یہ ہے کہ مطلقہ کے لیے صرف عدت تک نان نفقے کا حق رکھا ہے اللہ نے۔ نان نفقے کا حق اللہ نے طلاق شدہ کے لیے عدت تک کے رکھا ہے، اور وہ جو ہم نے 1 سال کا پڑھے وہ کس کے لیے تھا؟ بیوہ بیوہ عورتوں عورتوں، ہے نا، بیوہ عورتوں کے لیے تھا، وہ جس کا شوہر مر گیا ہے اس کو کہا وارثوں کو کہ 1 سال تک کے ان کو نہیں نکالنا، ہے نا، اور اس کے بعد معروف طریقے سے رکھو کہا ہے، اس کا مطلب تم اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو نا اس کے لیے، لیکن یہاں پہ جو مطلقہ عورتوں کے لیے جو ذمہ داری ہے وہ صرف کیا ہے نا، عدت تک کے لیے ہے۔ تو جب وہ کورٹ نے کیا کر دیا، یہ بات کو بتا دیا کہ جب تک کہ وہ زندہ رہے گی اس کا نان نفقہ طلاق دینے والے کو ذمہ رہے گا۔ اب کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تو مسلمانوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے شریعت میں کیا ہے، دخل اندازی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت نے تو مطلقہ کے لیے صرف عدت تک کا ہی نان نفقہ رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں نے اس مسئلے پر کورٹ کے خلاف گئے، بہت زیادہ ہے نا ہوا اس سمے، راجیو گاندھی جو ہے پی ایم تھے، اس کے بعد آخر گورنمنٹ نے کیا کیا، گھٹنا ٹیکا، پھر وہ قانون بنا دیا کہ اب جو ہندوستان کی کوئی بھی عدالت ہے نا، جو بھی قوانین ہے، آئلی قوانین، اس میں دخل نہیں دے گی۔ لیکن ابھی پھر سے یہ اللہ پاک نے کیا ہے ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا ہے جو پھر سے ہماری شریعت کو کیا کر رہے ہیں، قوانین کو کیا ہے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا ہے، قرآن کو، احکامات کو پکڑنے والا بنا، کیونکہ جب ہم قرآن کو پشت کے پیچھے پھینکتے ہیں، مطلب پشت کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، اس کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی کیا کرتے ہیں، برے لوگوں کو ہمارے اوپر کیا کرتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر کیا ہے، وہ لوگ ہم کو کیا کرتے ہیں، ستاتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہم کو کیا کرتے ہیں، مجبور کر دیتے ہیں ان کے حساب سے جینے کے لیے، پھر ہم دعائیں بھی مانگتے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ آج کیا حال ہے مسلمانوں کا، یہی تو حال ہے، کتنی بھی دعائیں مانگ رہے ہیں ہم، کیا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ سب وجہ ہے کہ ہم نے اپنے احکامات کو، اپنے قرآن کو، اپنے تعلیم کو کیا کیا ہے، پیٹ کے پیچھے رکھ دیا ہے، مطلب اس کو توجہ نہیں دے رہے۔ پیٹ پیچھے رکھنا مطلب توجہ نہیں دینا، اصلی جگہ پہ نہیں رکھنا، ترجیح نہیں دینا، پرائیورٹی نہیں دینا، ہم نے دوسری چیزوں کو کیا کر دیا ہے، اس پر ترجیح دے دی ہے، پرائورٹائز کر دیا ہم نے دوسری چیزوں کو اس پر۔ آج ہم کو 1 گھنٹہ نکالنا اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے، صرف 1 گھنٹہ نکالنا ہم کو بھاری جاتا ہے نا۔ دنیا کے کاموں کے لیے، فنکشن میں جانے کے لیے 1 گھنٹہ تیار ہوں گے، 1 گھنٹہ جانے میں لگے گا، 1 گھنٹہ آنے میں لگے گا، لون بہت دور ہوتے ہیں، اور وہاں کھانے میں پھر 1-2 گھنٹے لگیں گے، 5-6 گھنٹہ ایک دعوت کے لیے نکالنا ہم کو اچھا لگتا ہے، لیکن قرآن کے لیے ہم کو، اللہ کے کلام کے لیے ہم کو 1 گھنٹے نکالنا بھاری جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو کیا ہے، نیک ہدایت دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وصیت کا جو حکم تھا وہ کیا ہو گیا، منسوخ ٹھہرا ہے۔ میکزیمم جو ہے فقہاء، مطلب میکزیمم جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وصیت کا حکم منسوخ ٹھہرا دیا، کیونکہ سورہ نساء کے حساب سے عورت کو کیا ہے، 1/8 یا تو 1/4 حصہ مل جاتا ہے شوہر کے دولت میں، اب جو بھی اس نے چھوڑ کر گیا ہے اس میں سے، ترکے میں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اب دوسرا بیان سٹارٹ کرتے ہیں، اب دوسری چیزوں کی طرف اللہ نے بیان سٹارٹ کیا ہے، یہاں تک کہ وہ چیزیں ختم ہوئی۔ اب جو 2 رکوع ہے نا، زیر مطالعہ آ رہا ہے، اس میں اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جنگ کا تذکرہ ہے۔ جنگ کے وقت پہ کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی جان کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں، اور جنگ سے کیا کرتے ہیں، پیٹ پھیر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی بیان کرتے ہیں، کیا بیان کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، نا یہی آیت ہے نا، کون سی جی ہے، باجی۔ کون سی آیت ہے،
کیا تم نے ان لوگوں کی حالت پر بھی کچھ غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ سمجھ میں نہیں آ حقیقت رہا بنی راج رکھو۔ جی بیٹا، آواز نہیں آ رہی میری؟ آ رہی ہے باجی؟ آ رہی ہے بیٹا؟ ہاں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم نے ان لوگوں کی حالت پر کچھ غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے نا، کہ تم نے ان لوگوں کی حالت پر کچھ غور نہیں کیا۔ پھر اللہ نے ان کو کیا کیا، کئی ہزار لوگ تھے، وہ لوگ اپنے گھر سے نکلے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ ان لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ واقعہ نہ کسی پرانی امت کا ہے، سابقہ امت کا ہے، جس کی تفصیل آپ دیکھیں گے کسی بھی صحیح حدیث میں بیان نہیں کی گئی ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کن کے بارے میں بات کی گئی ہے، کہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے ڈر سے، ایسا جو مفسرین بیان کرتے ہیں، دشمن کے حملے کے وقت قتل ہونے کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ کرنے کی بجائے اپنے گھر بار کو، وہ لوگ ایک سابقہ امت تھی، وہ کیا کیے، اپنے گھر بار چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے۔ اب کوئی دشمن حملہ کرنے والا تھا، ان کو پتہ چل گیا تو وہ لوگ ڈر گئے، جبکہ یہ لوگ بہت سارے لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اللہ بتا رہے ہیں، نام نہیں بتایا ہے، حدیث میں بھی نہیں آتا ہے ان کا نام کہ کون لوگ تھے، بس مفسرین جو ہے اپنے قیاس سے یہ باتیں بتاتے ہیں۔ تو مقابلہ کرنے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا، اپنے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن بھاگ کر بھی وہ موت سے بچ نہیں سکے، کیونکہ اللہ نے اسی آیت میں کہہ دیا کہ اللہ نے ان سب پر موت طاری کر دی، موت دے دی اللہ نے ان کو، بھاگے پھر بھی اللہ نے موت دے دی۔ پھر اللہ نے ان پر کرم فرمایا اور انہیں زندہ کر دیا۔ اگلی امت میں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے اس واقعے کے بیان میں یہی حکمت ہے کہ جہاد سے جی مت چراؤ۔ اگلی آیت میں جہاد کے بارے میں فرمایا نا اللہ نے، تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جہاد سے جی مت چراؤ۔ موت اور حیات، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور اس موت کا وقت بھی تو متعین ہے نا۔ جسے جہاد سے گریز ہے، راہ فرار کر کے اگر تم بھاگ بھی جاتے ہو، جہاد سے بچ بھی جاتے ہو، تو تم اپنی موت کو تو نہیں ٹال سکتے نا۔ ٹال سکتا ہے انسان اپنی موت کو؟ نہیں ٹال سکتا نا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ جب جنگ کا موقع آیا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فرض کر دیا اور سب کو کہا تھا، تو منافقین کیا کرتے تھے، آ کے بہانے کرتے تھے، ہے نا۔ تو بہانے کرنے سے کیا ہے، اگر ان کی موت لکھی ہوگی تو وہ تو وہاں پر جہاں وہ رک گئے تھے اور نہیں گئے تھے تو وہاں بھی موت آ سکتی تھی، ہے نا۔ سمجھ رہی بات آپ لوگوں کو؟ کچھ مفسرین یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نا، مفسرین کچھ بتاتے ہیں کہ یہ خروج بنی اسرائیل ہے، کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی، ہے نا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کچھ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ واقعہ جس میں وہ ہزاروں کی سنکھیا میں تھے، ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی، جس میں کیا ہوا، اللہ کی طرف سے ایک وبا پھیلی۔ وبا جانتے ہیں آپ لوگ؟ وبا، جی 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 باجی، بیماری۔ جیسے بیماری کورونا ہے نا، جیسے بیماری کورونا ہوئی بیماری تھی نا، ہاں، کورونا کی جیسی بیماری، وبا جو چھونے سے پھیل جاتی ہے، ایک دوسرے کو جو پھیلتی ہے، انفیکشن پھیلتا ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ تو جب وبا پھیلی تھی نا، اللہ کی طرف سے ایک وبا پھیلی، ایسی پھیلی کہ لوگ اس سے نکلنے لگے، اس بستی سے۔ طاعون کی وبا، طاعون مطلب پلیگ کی وبا، پلیگ وبا جو ہے پھیلی تھی نا، پلیگ، پلیگ جو چوہے سے ہوتا ہے نا،
ان کی جو نبی تھے، بنی اسرائیل کے اس ٹائم کی جو نبی تھے، نبی کی تعلیمات نے پابند کیا تھا، ان کو بتا دیا تھا احکامات. ان کے نبیوں نے تو احکامات دیے نا اللہ کی طرف سے. ان کے تو ایک کے بعد ایک نبی آتے تھے، بنی اسرائیل میں تو بہت نبی آئے. ان کے نبیوں نے تعلیمات بھی دی تھی، ان کو بتا دیا تھا ان کو کہ جب کسی علاقے میں طاعون پھیلے گا تو وہ لوگ باہر نہ نکلیں. سیم ایسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے، کیونکہ سب نبیوں کا دین اسلام ہی رہا ہے نا. اور سب کے لیے جو ہے حکم جو آتا ہے، احکامات جو آتے ہیں، وہ ایک ہی رب کی طرف سے آتے ہیں نا. سب کا رب ایک ہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی احکامات آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا کہ جب کسی علاقے میں وبا پھیلتی ہے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ باہر نہ نکلے، اور باہر کے لوگوں کو چاہیے کہ اس علاقے میں داخل نہ ہو. اب آپ دیکھیے یہ سائنٹسٹ لوگ آج بتا رہے ہیں نا، جب کورونا ہوا تب لوگوں نے بتایا کہ یہاں کے لوگ ادھر نہ جائیں، روک دیا گیا تھا. سبھی اسٹیشن پابند ہو گئے تھے، سب پوری اسٹیشن جو ہے، ایئرپورٹ جو ہے بند ہو گئے تھے، کیونکہ یہاں سے وہاں جانا بند کر دیا گیا تھا. کوئی دوسرے شہر میں، سٹی میں کوئی میت بھی ہوتی تھی، رشتے دار سگے مر جاتے تھے تو بھی انٹری نہیں ملتی تھی، بہت مشکل ہو رہی تھی. آج سائنٹسٹ کو پتا چلا کہ یہ وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، لوگوں کا کنیکشن توڑنا پڑے گا. لیکن 1400 سال پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم لوگوں کو پہنچا دیا تھا کہ اگر کسی جگہ میں وبا پھیلے تو وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلے اور باہر کے لوگ اس علاقے میں داخل نہ ہو. کتنا بہترین، مطلب آپ سوچئے اسلام ہے نا. کیونکہ اس کا علم، اس کا جو حدیث جو بھی ہم پڑھتے ہیں، یہ سب کیا ہے، اس کا ذریعہ تو وحی الہی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہی آتی تھی نا یہ. تو بنی اسرائیل کو منع کیا گیا تھا کہ تم اپنی جگہ سے مت نکلنا، لیکن ان کو جان کا خوف آیا تو یہ بھاگ کھڑے ہوئے. ایک تو انہوں نے نبی کی تعلیمات کی نفی کی، تعلیمات کو نہیں مانا، نبی کی بات کو نہیں مانا، حدیث کو نہیں مانا. اور دوسری اپنے رشتہ داروں اور اپنے بیماروں کی تیمارداری کو چھوڑنے کا گناہ بھی ان سے ہوا. کچھ لوگ ہوں گے گھر کے لوگ جو بیمار ہو گئے، ان کو چھوڑ کے بھگ گئے وہ، تو یہ بھی گناہ ہوا. اور اپنی جان کی محبت تمام محبتوں پر غالب آ گئی. اللہ کو ان کے گناہ اتنے ناپسند گزرے کہ جو ہی یہ ہزاروں کی تعداد میں بستی سے باہر منتقل ہوئے، اللہ کا حکم صادر ہوا اور سب کے سب کو موت آ گئی. موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. ڈر کے بھاگنا، فرار کرنا موت سے ہے نا بچایا نہیں کرتا ہے. ڈر کے بھاگ جائیں گے تو آپ موت سے بچ نہیں سکتے ہیں. جہاں موت لکھی ہوتی ہے انسان وہیں بھاگ کر پہنچ جاتا ہے. اصل میں تو جہاں موت لکھی ہوتی ہے انسان وہیں بھاگ کر پہنچ جاتا ہے. قرآن میں اللہ نے فرما دیا نا، تم اپنی موت کے ڈر سے بھاگو گے، اور اگر موت جس وقت آنی ہے تو تم پر تم چاہے پکے قلعوں میں بھی ہوں گے، پکے قلعے میں ہوں گے تو بھی تم کو موت آ جائے گی. لہٰذا اللہ پر توکل کا پیغام، موت سے بے خوف ہو کر اللہ کی اطاعت پورے توکل سے کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے. ایسا ہی پیغام ملتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لائف کو اگر آپ پڑھیں گے نا، سیف اللہ کہا گیا ان کو، اللہ کی تلوار. بہت دیر سے آئے تھے اسلام میں، بہت دیر سے آنے کے باوجود ایسی دوڑ لگائی، فاستبقوا الخیرات کی ایسی دوڑ لگائی کہ سیف اللہ کہلائے، اللہ کی تلوار کہلائے. بڑے بڑے جنگی مارکے ہوئے. ہر مارکے میں جانے سے پہلے ہے نا اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک تڑپ کے پڑھتے تھے. اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک تڑپ کے پڑھتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا. ہے نا جب طلب اور تڑپ ہو تو رب کو راضی کرنے کی، تو ایسو ہی کہ اللہ کیا کرتا ہے، نصرت اللہ ان کے ساتھ رکھتا ہے نا. تڑپ سے وہ جاتے تھے اور ہمیشہ وہ کیا ہے، شہادت کے شوق سے، ذوق سے لبریز ہو کے جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے. لیکن پتہ چلتا ہے کہ جسم میں 4 انگلیوں کے برابر جگہ نہیں تھی، ان کے جسم میں 4 انگلی کے برابر جگہ نہیں تھی جہاں کسی تلوار کا یا کسی تیر کا گہرا زخم نہ لگا ہو. اتنے مار کے، اتنی جنگیں لڑی، اتنی چوٹیں کھائی، اتنی شدید خواہش کے باوجود ان کو موت آئی، بیماری کے ساتھ بستر مرگ پر.
یہ طبعی موت کے وقت انہوں نے فرمایا تھا بزدلوں کو موت سے ڈرنے والوں کو، مطلب بزدلوں کو میری موت کا پیغام دے دو، بزدلوں کو میری موت کا پیغام دے دو۔ اگر دشمنوں کے بیچ اگر ان کی جان جانی ہوتی تو ان میں سب سے پہلا ہوتا، کیونکہ ان کی زندگی جب سے وہ ہے نا تلوار بازی سیکھے تھے تب سے پہلے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ تھے، اور ہے نا فتح مکہ کے ٹائم پہ کیا ہے وہ اسلام قبول کیے تھے، اور اس کے بعد ہر جنگی مقابلے میں وہ سپہ سالار بنے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بزدل لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جہاد کے لیے جائیں گے تو ان کی جان چلی جائے گی، موت آ جائے گی، تو ان کو میرا اگزامپل دینا بزدلوں کو کہ اگر موت آنی ہوتی، دشمنوں کے بیچ میں جان جانی ہوتی تو اس میں سب سے پہلا میں ہوتا، میں کیوں بچ جاتا اتنے مارکے میں، اتنے زخم میرے بدن میں آئے ہیں لیکن کوئی زخم مجھے موت نہیں دے سکی، مجھے موت آئی تو بستر مرگ پہ آئی، بیماری کی حالت میں آئی، اتنا روتے تھے آخری وقت میں کہ میری موت جو ہے شہادت کے وقت پہ کیوں نہیں آئی۔ لیکن جو شہادت کی آپ کو میں نے وہ بھی حدیث بتائی تھی، جو شہادت کی متمنی ہوتا ہے، تمنا رکھتا ہے، اس کو اگر بستر مرگ پر بھی موت آتی ہے تو اس کے لیے شہادت لکھ دی جاتی ہے۔ تو آج سے آپ لوگ سب لوگ انشاءاللہ تعالی اللہم ارزقنا شہادتن فی سبیلک پڑھ کے سوئیں گے یا اٹھیں گے، دن میں کم سے کم 3 بار تو یاد کریں گے شہادت کو، ٹھیک ہے؟ تو اگر بستر مرگ پر بھی اگر پھر موت آئے گی نا تو وہ شہادت کا جو ہے اجر لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج سب لوگ کتنے لوگ ہیں کلاس میں؟ انشاءاللہ تعالی ہم شہادت کا کیا ہے اجر لکھوا لیں گے انشاءاللہ تعالی، سب انشاءاللہ۔ عہد کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آیت اس میں اللہ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، کیا بتانے کا مقصد یہ ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کی طرف اللہ مائل کر رہا ہے، اور یہ جہاد مال سے بھی ہوتا ہے بیٹا، اور جان سے بھی ہوتا ہے، کیول مال سے جہاد نہیں ہوتا ہے، کیول جان سے بھی جہاد نہیں ہوتا ہے، دونوں سے جہاد ہوتا ہے۔ جہاد کرنے کے لیے پھر میدان میں کودنے میں 2 خوف ہوتا ہے نا، جنگ میں کودنا ہے تو 2 خوف ہوتا ہے، ایک جان کا اور دوسرا کاروبار کا، مال کا نا۔ تو بنیادی طور پر جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، یہ جو 2 خوف ہے ان کو نکالا جا رہا ہے نا۔ پہلا خوف خروج بنی اسرائیل کے واقعے کو بتا کر نکالا گیا کہ اگر تم بھاگ کے جاؤ گے تو کیا ہوا ہے نا، تمہاری موت اگر جہاں لکھی ہوگی تو تم کو وہاں تو موت آنی ہی ہے کہ نہیں؟ جہاں موت لکھی ہوگی وہ تو آئے گی ہی نا، تم بھاگ کے جاؤ گے تو اس سے کوئی تم کو فائدہ نہیں ملنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں اور فرمایا ہے کہ اور کسی جان کے لیے بھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور فرمایا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے، اگر وہ تمہارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے، کہہ دیجئے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو۔ مطلب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ تبوک میں جانے کے لیے انوائٹ کیا ہے نا، کہ اللہ تم سے کیا کہتا ہے کہ تم پہلے بولتے تھے نا جنگ کیوں نہیں کرنے دیتے، اللہ ہم کو حکم کیوں نہیں دیتے ہو، تو جب جنگ کا حکم آ گیا، فرض کر دیا، تو وہ لوگ کیا کرنے لگے، بہانے کرنے لگے کہ فلاں پر پرابلم ہے، ہماری فلاں پرابلم ہے۔ اور پھر جب وہاں پہ لوگ مرتے تھے، جب جنگ میں جاتے تھے، جنگی بدر میں بھی جو لوگ گئے تھے یا جنگ احد میں جو لوگ گئے تھے مر گئے تھے نا، تو جنگ احد کے ٹائم پہ بھی وہ لوگ کہتے تھے، ہم تو کہتے تھے کہ مت جاؤ، مشرکین مکہ تو بہت طاقتور ہے، ان کے پاس تو بہت سارے ہتھیار ہیں، سب کچھ بہت زیادہ ہے، تو اگر وہ لوگ نہیں جاتے تو وہ لوگ نہیں مرتے، کیونکہ 70 صحابہ جو ہے وہاں پہ کیا ہوئے تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ اگر وہ لوگ ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کیا تو اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے پھر اپنے آپ سے موت کو ہٹا دینا اگر تم سچے ہو، اگر تم کو موت آئے گی تو پھر تم اپنے موت کو ہٹا کے دکھا دینا۔ اور پھر سورہ نساء میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، تو نے ہم پر لڑنا کیوں لکھ دیا، مطلب فرض کیوں کر دیا، تو نے ہمیں قریب وقت تک مہلت کیوں نہیں دی، کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے
اور آخرت اس کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک دھاگے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو۔ کہتے تھے اگر ہم اس معاملے میں ہمارا کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے، ہے نا، تب بھی جن لوگوں پر قتل ہونا لکھا جا چکا تھا اپنے لیٹنے کی جگہوں کی طرف ضرور نکل کر آتے۔ مطلب جہاں جس کی موت لکھی ہوتی ہے، جہاں اس کی میت رکھنا لکھا رہتا ہے کہ اس کی میت وہاں پڑی رہے گی، وہ وہاں پہنچ ہی جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ملک شام کی طرف، حتیٰ کہ جب آپ مقام سرگ پر پہنچے تو لشکروں کے قائد، لشکروں کے جو ہے نا جو سپہ سالار تھے، ابو عبیدہ بن ذرہ، ایک جو ہے سپہ سالار تھے خالد بن ولید، اور دوسرے بڑے سپہ سالار جو اسلام کے ہوئے ہیں وہ ابو عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب ملک شام پہنچے، جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ خلیفہ تھے، تو جب وہ وزٹ کے لیے ملک شام پہنچے تو لشکروں کے جو سپہ سالار تھے وہاں پر ابو عبیدہ بن ذرہ تھے، اور ان کے ساتھیوں سے انہوں نے ملاقات کی کیونکہ وہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے ان کو وہاں پر جنگ کے لیے بھیجا تھا کہ روم کی طرف تم کیا کرو، لڑائی کرو، ہے نا۔ دو دشمن تھے ہمارے اسلام کے، دو دشمن تھے، کون تھے دو دشمن جو سپر پاور تھے؟ رومن امپائر اور پرشین امپائر، ہے نا، پرشین امپائر اور رومن امپائر، تو ان کے خلاف جنگ کے لیے دونوں سپہ سالار کو بھیجا گیا تھا، ہے نا، اپنے ساتھ بڑے بڑے لشکر تھے ان کے، تو یہ وزٹ کے لیے گئے تھے عمر رضی اللہ عنہ۔ تو جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ملک شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اور آپ کہاں تک پہنچ گئے تھے؟ ایک سٹی تک پہنچ گئے تھے، مقام سرگ نام سے آتا ہے۔ تو صحابہ کا یہ اختلاف ہو گیا کہ آپ ملک شام میں انٹر نہ کرو کیونکہ وہاں پر وبا آئی ہوئی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے، جو اپنے کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہے نا میرے پاس اس سلسلے میں کیا ہے، جب اختلاف ہوا صحابہ کرام کا کہ خلیفہ ہیں اتنے بڑے وقت کے، ان کو ملک شام میں نہیں جانا چاہیے، اگر وہ گئے تو وبا میں پھنس جائیں گے، اور سب بڑے بڑے صحابی جو ہے ان کی کیا ہے وہاں پر جو ہے شہادت ہوئی تھی اسی مطلب بیماری سے، وبا سے، ہے نا، یہ پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ تو عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سلسلے میں علم ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی زمین میں وبا پھیلی ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہے اور تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے مت نکلو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمان نبی سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا بیان کی اور واپس تشریف لے آئے، مطلب وہ انٹر نہیں کیے پھر ملک شام میں۔ تو آپ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اگر پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، تو ان کو اگر نہیں پتہ ہوتا تھا، جب پتہ چل جاتا تھا تو تب یہ نہیں کہتے تھے ہائے میں تو اتنے دور سفر کر کے آ گیا ہوں، اب میں کیسے نہیں جاؤں گا۔ ہم کیا کریں گے؟ چھپا دیتے ہیں اس بات کو، کیا کرتے ہیں؟ نکار دیتے ہیں۔ اگر آپ سوچئے مجھے اور آپ کو ہے نا اللہ کر کے کہیں مطلب عمرے کے لیے جانے کا موقع مل گیا یا مسجد اقصی جانے کا موقع مل گیا، اگر ہم کو پتہ چلے کہ وہاں وبا پھیل گئی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ کیا بولیں گے؟ ہاں مرنا لکھا ہوا تو مر ہی جائیں گے نا، کیا ہوتا ہے، اب ہم ٹکٹ بنا لیے ہیں، اتنا خرچہ کر دیے ہیں، اب چلے ہی جاتے ہیں، مریں گے تو وہیں پہ شہید ہو جائیں گے۔ لیکن تم وہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو کیا ہے، حدیث کو کیا ہے، تم وہاں پر انکار کر رہے ہو۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں گے عمرہ سب بند کر دیا گیا تھا، وبا جب پھیلی تھی تو وہاں مسجد حرم کے دروازے بند ہو گئے تھے، پتہ ہے نا آپ کو، طواف رک گیا تھا، وہاں کے لوگ جی کرتے باجی، تھے وہیں کے لوگ، لیکن یہاں باہر کے لوگ جانا منع ہو گیا تھا، ہے نا۔ وہ تو میں فار ایگزامپل بتائی ہوں نا، ہے نا۔
خیر جس کی جہاں موت لکھی ہوتی ہے وہ تو ہوتی ہے، اب جس کو نہیں پتا ہوگا اور وہ پہنچ گیا ہوگا پھر تو وہ کر کے ہی آئے گا نا، اس کی جو بھی حالت ہو وہاں پہنچنے کے بعد، ہے نا۔ لیکن ایک بات بتا رہی ہوں کہ وہ کیا ہوئے، اتنے دور جا کے ملک شام سے پھر واپس لوٹ آئے تھے مدینہ۔ تو 244 نمبر کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس طرح جان بچانا تقدیر سے نہیں بچاتا ہے نا، نہیں بچاتا، اسی طرح جہاد سے فرار ہو جانا اور جہاد سے اجتناب سے نہ موت قریب ہوتی ہے نہ دور ہوتی ہے، بلکہ رزق کا فیصلہ اور موت اور زندگی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں کمی یا زیادتی ہے نا اللہ کے حکم سے ہی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کی جو آیت ہے، اب یہ سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو کہ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جو نکل کھڑے ہوئے اپنے گھروں سے جبکہ وہ جی ہزاروں کی باجی، تعداد میں تھے، موت کی ڈر کی وجہ سے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو پھر زندہ کیا، ہے نا۔ اس کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا، اب اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں، دیکھو اب آگے 244 نمبر کی آیت میں یہ فرمانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، پہلی بات کہا کہ جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مطلب لوگوں کو کیا ہے، ان لوگوں کا اگزامپل دے کر اللہ نے سمجھا دیا کہ دیکھو موت تو آنی ہی ہے، جہاں لکھی ہوگی وہیں آنی ہوگی۔ اگر تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل جاؤ گے تو اگر اللہ چاہے گا تو تم کو موت دے گا، تم شہادت کے ہے نا، شہادت کی موت مرو گے، ہے نا، تم کو جنت میں جگہ مل جائے گی، ہے نا۔ اور اگر کہیں موت لکھی ہے وہ تو تم کو گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آ جائے گی اگر لکھی ہوگی تو اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھو ایک جان کی بات بتا دیا اللہ نے اگزامپل کے تھرو، اب جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے جان کو اللہ کی راہ میں لگا دیا تم نے، ہے نا، ہم نے سوچ لیا کہ اللہ تو ہمیں شہادت کی موت دینا۔ اب دوسری چیز اللہ سکھا رہے ہیں، مال بھی، مال سے جہاد کرنا ہے۔ کیسے بھائی؟ اللہ فرما رہے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھاتا رہے۔ کتنی اچھی آیت ہے نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کتنا اچھا لگتا ہے یہ پڑھو تو، ہے نا۔ اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے، اللہ کے ہی اختیار میں ہے کسی چیز کو سکوڑ دینا اور کسی چیز کو کھول دینا، کسی کے رزق کو تنگ کر دینا یا اس میں کشادگی دے دینا، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہاں دیکھیے جہاد بالنفس اور جہاد بالمال دونوں چیزوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے نا۔ بالنفس مطلب آخری شکل کی تال ہے، جہاد بالمال کے لیے پہلے لفظ کیا آیا تھا، انفاق آ رہا تھا۔ پہلے ہم پڑھتے تھے کہ ہم کیا خرچ کریں، کیا انفاق کریں، اب آ گیا قرض حسنہ لایا جا رہا ہے، قرض حسنہ، ہے نا۔ آپ دیکھیے قرض حسنہ سے کیا مراد ہے، یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے مال خرچ کریں اور اس میں ریاکاری نہ ہو، کسی کو ستانے اور کسی پر احسان رکھنے کا جذبہ نہ ہو، تو یہ کیا کہلائے گا، قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کا مطلب سمجھا آپ کو؟ ہم؟ قرض حسنہ کیا ہے؟ جی اللہ کی راہ میں خرچ کیے گئے مال کو قرض حسنہ کہہ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے اوپر قرض ہے، اور جو تم مجھے قرض دو گے میں اس کو بہت زیادہ بڑھاتا رہوں گا۔ کہاں بڑھاتے ہیں؟ آخرت کے لیے خرچ کیے ہوئے مال کو مومن کہاں ڈپوزٹ کر رہا ہوتا ہے؟ کہاں ڈپوزٹ ہو رہا ہے ہمارا مال؟ آخرت اللہ کی کے انویسٹمنٹ ہے نا، آخرت کا ایک بینک ہے، انویسٹمنٹ بینک ہے۔ پہلے محاسبہ کریں گے ہم کہ ہم آخرت کے بینک پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج جی جا کے رات صحیح میں بات، محاسبہ کریں گے کہ کیا ہم ایمان رکھتے جی ہیں آخرت میں بینک ہے وہ، کیا اکاؤنٹ کھلوا کے رکھا ہے ہم نے، کچھ ڈالتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ تیسرا سوال، اگر اکاؤنٹ کھلوایا ہے تو دیکھیں کہ دنیا کے بینک اکاؤنٹ کی تو بڑی فکر ہے ہم کو،
کہ ارے 3,000 تک رکھنا ہے، 3,000 سے کم ہوا تو 500 روپے کٹ جائیں گے. تو دنیا کے بینک اکاؤنٹ کی تو بڑی فکر ہے، اس آخرت کے بینک اکاؤنٹ کی، اس میں میری کتنی پیسے، کتنی پونجی میں نے جمع کر رکھی ہے، اس کی فکر ہے. کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ سورہ بقرہ میں جو اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کی مثال کیا ہے، ایک دانے کے برابر ہے جس میں 7 بالیاں نکلتی ہے، ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور کتنا ہے، کم سے کم 700 گنا اجر کا وعدہ ہے. 1 روپے پہ 700 روپے. یہ ہے انویسٹمنٹ بینک جو آخرت کا ہے. دنیا کا کوئی کاروبار، کوئی بڑے سے بڑا بزنس، کوئی انویسٹمنٹ، بڑی سے بڑی کمپنی کے شیئر، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بینک اتنا ہے نا ڈیفینیٹ پکا شیور شارٹ جو ہے 700 ٹائمز کا منافع نہیں دے سکتا ہے، نہ وعدہ کرتا ہے نہ دیتا ہے نا. اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ اور کتنا حدیث میں کتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے حلال مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. عزت کا طریقہ مانا جاتا ہے نا دائیں ہاتھ سے لینا، اور پھر اسے یوں بڑھاتا ہے جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو، یہاں تک کہ اس کو بڑھا کے پہاڑ جتنا کر دیتا ہے. یہ ہے میگزیمم اجر. اور کیا چاہیے، ہے نا، کیا چاہیے؟ احد پہاڑ جتنا اور پھر اس سے بھی زیادہ. ایک کھجور جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو ہے کوئی جو اللہ کے کو قرض حسنہ دے؟ سورہ حدید میں اللہ کہتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا. اور صحابہ کرام ہمارے جیسے نہیں تھے، گونگے بہرے نہیں تھے. گونگے بہرے ہو کے وہ قرآن پہ نہیں پڑھتے تھے، وہ جب پڑھتے تھے تو اس پہ تورنت کیا کرتے تھے، عمل کرتے تھے، ریئیکٹ کرتے تھے، رسپونڈ کرتے تھے آیت پہ. کیول آیت کو پڑھ پڑھ کے ہماری طرح جھومتے نہیں تھے، واہ کیا آیت ہے، واہ کیا آیت ہے، دیکھو اللہ نے کتنا اچھا کہا ہے. اور تفسیر کو نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے تھے ہماری طرح. اللہ نے سوال کیا، وہی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سنائے، صحابہ کرام میں سے اٹھتا ہے. اس آیت کو پڑھ کے صحابہ کرام میں سے اٹھ پڑتے تھے اور سوال جواب کرتے تھے اور اس کو عمل کرتے تھے. حضرت ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھ کے بتایا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے دے گا. تو ابو دہدہ رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتے ہیں؟ اللہ ہم سے قرض حسنہ مانگتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو دہدہ، اللہ تم سے قرض حسنہ طلب کرتا ہے اور اس کے بدلے میں تم سے جنت کے باغات کا وعدہ فرماتا ہے. حضرت ابو دہدہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ رہیے، میرے 2 باغ ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ میرے 2 باغ ہیں، میں نے دونوں باغ اللہ کو قرض حسنہ دیے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو دہدہ میرا تو مشورہ ہے کہ ایک باغ تم اپنے لیے رکھ لو اور ایک باغ اللہ کو قرض حسنہ دے دو. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے لگو تو ناقص اور ردی اور ناکارہ مال مت خرچ کیا کرو، ہے نا. تو ابو دہدہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول گواہ رہیے، میں نے ان دونوں میں سے جو بہتر باغ ہے اللہ کو صدقے میں دیا، قرض حسنہ میں دے دیا. یہ بہتر باغ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ راوی باجی اس بتاتے میں ان ہیں، کا گھر بھی تھا. ہے نا، ماشاء اللہ، الحمدللہ. راوی فرماتے ہیں کہ اس بہتر باغ میں ابو دہدہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، ہے نا، ریسیڈنس تھا ان کا. 600 اور جب وہ کھجوروں آ کے کر درخت اپنی تھے. وائف کو بتاتے ہیں نا باجی، تو ان کی وائف بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی. ماشاء اللہ، ہے نا. 600 کھجوروں کا درخت تھا، ایک کنواں ہے اور ان کا گھر بھی ہے. یہ بہترین باغ ہے، دونوں میں سے بہترین باغ جس میں ان کا اپنا گھر تھا. قرآن میں آیا ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی ہے. قرآن میں فرمایا، اللہ نے ان کی تعریف کی کہ جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آتی،
کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا ہے، مطمئن رہتے ہیں۔ یہ عارضی باغ ہے نا، جس کا پھل اللہ کے اذن سے آئے گا۔ پھل کب لگتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے لگتے ہیں، نہیں تو باجو والے باغیچے میں بہت پھل لگے ہوتے ہیں، لیکن باجو والے باغیچہ میں کیا ہوتا ہے؟ ایک بھی پھل نہیں لگا ہوتا ہے نا۔ تو یہ عارضی باغ ہے جس کا پھل تو اللہ کے حکم سے آئے گا نا۔ یہ باغ جس کا مجھے اللہ نے جانشین بنایا ہے، اس کو دے کے میں ابدی باغ خالدین فیہا جنات تجری من تحتہا الانہار، اس باغ کا سودا کر لیا۔ باغ کے باہر پہنچتے ہیں، باہر ہی کھڑے رہتے ہیں۔ کیوں؟ باغ تو اب اللہ کو دے دیا نا قرض حسن میں، اور حسن کیا ہوتا ہے؟ بہترین طریقے سے دیا، اب اس میں احسان نہیں جتانا ہے میں نے۔ باہر ہی سے آواز لگاتے ہیں، ام دہدا، ام دہدا، یہ باغ میں نے اللہ کو قرض حسنہ دے دیا ہے، اور اس رب سے جنت کے باغات کا اب امیدوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کو 4 چیزیں مل گئی، جس کو 4 چیزیں مل گئی، اس کو دنیا کی تمام متاع مل گئی ہے۔ خواتین ہے نا، خواتین جو ہوتی ہے ایک اچھی ازواج، اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔ آپ کو میں نے بتا چکی ہوں یہ حدیث، کس کو یاد ہے؟ 4 چیزیں جس کو مل گئی وہ خوش نصیب ترین انسان ہے۔ 4 متاع: ذاکر زبان، شاکر دل، صابر جسم، اور چوتھی دین کی مددگار جی ازواج، باجی بتائے، ہے نا؟ بتائی تھی نا؟ جی باجی ہاں، ذاکر زبان، ذاکر ذکر کرنے والی زبان، شاکر دل شکر شکر کرنے کرنے والا والا دل، دل، صابر جسم ہے نا، جسم میں صبر جی والا ہو، باجی اور چوتھا دین کی مددگار ازواج۔ ابو جی دہدا کی بی بی ام دہدا دین کی مددگار جوزا کیا کہتی ہے؟ راوی کہتے ہیں اپنی ضروری چیزیں اکٹھا کیا، جو ضروری تھا بچوں کو لے کے نکلتی ہیں، اپنے گھر سے نکلتی ہیں، اپنے شوہر سے کہتی جا رہی ہیں، ابو دہدا سودا خوب کیا، ابو دہدا سودا تم نے خوب کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہمارے شوہر، ہمارے باپ، ہمارے بھائی، بیٹے تیری رضا کے لیے، تیرے راستے میں، تیرے جنت کے حصول کے لیے اپنے تن من دھن خرچ کر کے ہمارے پاس آئیں، تو اللہ ہمیں ان کی معاون بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا آمین فرما، یا رب اللہ العالمین۔ ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں میں ہمیں برابر کی اجر میں شامل ہونے والی عورت بنا دینا، اللہ ہم سب کو گھرانوں کی شکل میں جنت کا سوداگر بنا دے۔ تو صحابی نے اللہ سے جنت کا سودا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو اللہ کے گنا بڑھا چڑھا کے تو دے گا، اس کے ساتھ اجر کریم بھی دے گا، اور کیا دے گا؟ اس کے آگے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کیا ہے، سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں جو دو رکوع جو آئیں گی نا، اس میں پورا انفاق فی سبیل اللہ کی باتیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو اور اس کے بارے میں بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہیں پہ ابھی اینڈ کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے نماز کا، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے 245 نمبر کی آیت ہماری ہو گئی ہے، اب 246 نمبر کی آیت جو ہے ہم آگے پڑھیں گے۔ اس میں جو ہے جالوت اور طالوت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، یہ کون تھے، داؤد علیہ السلام اس میں کیا رول تھا ان کا، یہ سب آگے آنے والا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی اپنے جو ہے دوسرا پارہ جو ہے انشاءاللہ تعالی ہے نا یہاں پہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم جالوت طالوت کے بارے میں پڑھیں گے، کون تھے، کیا تھا، کیسا ہوا، ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دعا، مجلس کی دعا پڑھ لیجیے بیٹا۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ